الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقني ووعدني فوفاني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں دامادوں کا ذکر کیا تھا. آج بھی انہی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے داماد 3 ہیں. آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سب سے چھوٹی آپ کی بیٹی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ کی بیٹیاں 4 ہیں اور داماد نبی علیہ السلام کی 3 ہیں، تو اس کی وجہ بالکل واضح ہے. بڑی بیٹی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پہلے نوازا اور اپنا داماد بنایا. حضرت رقیہ نکاح میں تھی. پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی، بدر کی فتح ہوئی اور ادھر ان کی وفات ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری بیٹی. جتنے علماء حق ہیں، جو تو فرق باطلہ ہیں، ضالہ ہیں، گمراہ ہیں، ان کی بات ہم نہیں کرتے، نہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا. ہم بات کرتے ہیں کہ علماء حق اس دنیا میں پہلے اور آج اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ان سب کا ایک بات پر اتفاق ہے. وہ کیا؟ کہ پیغمبر کا داماد ہو، دوہرا داماد ہو. اس کائنات میں یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل رضی اللہ عنہ. یہ جو فضیلت ہے، یہ منقبت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے، پر جا کر آپ کا نسب آپ علیہ السلام سے مل جاتا ہے. اور پھر رشتہ داری یہ کہ دوہری دامادی کا شرف نصیب ہوا. ایسی مثالیں تو انبیاء میں موجود ہیں کہ ایک نبی نے اپنی بیٹی ایک نبی کے نکاح میں دی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مدین میں. لیکن یہ تو عجیب بات ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا مقابلہ تو کوئی اور کر نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت عثمان غنی سے زیادہ ہے. لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں رکھی ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے لیے رکھی کہ دامادی ہو، پیغمبر کی دامادی ہو، سب سے افضل پیغمبر کا داماد ہو، اور ہو بھی دامادی کتنی دوہری دامادی.
یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل السنت والجماعت حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں ایک طبقہ پھر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل السنت والجماعت ہیں، پیری مریدی ہے، گدی نشینی ہے، سلسلے چل رہے ہیں، اور وہ اپنی بیچاری عوام کو وہ کیا سمجھاتے ہیں، وہ بڑا عجیب جملہ سمجھاتے ہیں، اور عوام بیچاری وہ کہتی ہے واہ واہ کیا بات ہے، کیونکہ ان کو سمجھ ومجھ ہے نہیں، نعرے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر شعور ہو، سمجھ ہو، فہم ہو، وہ سوچے گا کہ پیر صاحب کی یہ بات درست بھی ہے یا غلط ہے۔ پیر صاحب بھی تو آخر انسان ہے نا، وہ انسان بھی نہیں کہ پیر کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہو، ایسا بھی تو وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ انا للہ، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن در والوں کا اور گھر والوں کا فرق ہے۔ صحابہ کو در والا بنا دیا اور آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو گھر والا بنا دیا، اور یوں فرق کر دیا، دراڑ پیدا کر دی، اور غیر شعوری طور پر اصحاب رسول کا مقام کم کر دیا، اور عوام بیچاری کو پتہ بھی نہ چلا۔ مجھے بتائیے، کوئی ہو آپ میں سے کوئی ہو، سوچے اس کا سسر، وہ اس معاشرے میں سسر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ گھر کا بندہ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ اگر وہ بیٹی کے گھر میں 2 دن 4 دن آ کر رہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے اور اس کا داماد بھی کہتا ہے کیا، اور اس کی بیٹی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابا جی آپ یہاں ٹھہرے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کہ یہ بیٹی کے گھر میں رہ رہا ہے، یہ سسر یہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں۔ بیٹی کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھا جاتا ہے، تو سسر بھی تو کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے، گھر والا۔ تو ابو بکر سسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر سسر ہے، حضرت ابو سفیان سسر ہے۔ کیا آپ یہ کہیں گے ان کو کیا یہ در والے ہیں یا یہ گھر والے ہیں؟ ذرا بتائیے نا۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کہ نانا جی یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اور ٹھہرے اور ٹھہرے۔ اسی طرح اگر داماد اپنے سسرال کے گھر میں چلا جائے تو وہ داماد بھی کہہ رہا ہوتا ہے کیا کہ جناب میں تو اپنے گھر میں آیا ہوں، یہ میرے سسرال کا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو یہ کیسے دراڑیں ڈال رہے ہیں غیر شعوری طور پر، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اصحاب رسول کو اہل بیت سے جدا کرو؟ اصحاب رسول کی تو رشتہ داریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ بعض صحابہ سسر ہیں، بعض صحابہ داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی داماد ہیں یا داماد نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ داماد ہیں، حضرت ابو العاص داماد ہیں۔ آپ حضرات حضرت علی کے مقام کو جانتے بھی ہیں، فضائل بھی آپ نے سنے ہیں، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد، چوتھا خلیفہ پیغمبر کا مانتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہم خلافت کے دعوے دار ہیں، ہم کسی کی طرح امامت کے دعوے دار نہیں ہیں۔ امامت کا عقیدہ وہ امامیہ فرقے کا ہے، ہمارا عقیدہ خلافت کا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر، پھر خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ رسول کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر چوتھے خلیفہ برحق خلیفہ، سارے خلفاء راشدین برحق ہیں، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کی، حضرت علی کی فضیلت آپ دیکھیے مشکات میں روایت ہے، پچھلے جمعہ بھی حضرت علی کی فضیلت بیان کی تھی کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ خیبر کا وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا، تو حضرت علی کو دیا۔ یہ فضیلت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس پرندے کا گوشت تھا، یہ بھنا ہوا آیا تو آپ نے دعا کی تھی۔ میں نے حضور کی سیرت میں پڑھا تو ایک جملہ بڑا عجیب ملا، کیا کانا یکرہ الاکل وحدہ، کہ آپ علیہ السلام کھانا تنہا کھانے کو ناپسند کرتے تھے، اکیلا کھانا کھانے کو۔ یہ عادت آپ میں کہاں سے منتقل ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمان تلاش کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ واقعہ کتابوں میں موجود ہے صدیاں پہلے کا کہ ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ملے جس کو میں بٹھاؤں اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اب وہ تھا کافر، آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، شروع کرو۔ اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ بھی کوئی پکا ضدی تھا، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضرت فرمایا اللہ کا نام ہے تم لے لو، کہتے نہیں میں نہیں پڑھتا۔ حضرت فرمایا پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، پھر بے برکت ہوگا، برکت نہیں ہوگی، بسم اللہ پڑھے بغیر تم جاؤ، اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، پھر جاؤ، پھر کھانا بھی نہیں ملتا تم جاؤ۔ اب
وہ جا رہا ہے، حضرت نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ پوری عمر میرا باغی رہا اور میرا باغی ہے، میں نے تو اس کا کھانا کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو کسی وقت کا کھانا نہیں روکا، انہیں کیوں اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ نہیں نام لیتا تو نہ نام لے، کھانا تو نہ روکنا ہے اس کا۔ حضرت بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پکڑ کے اس کو رہا، پھر نہ تو اللہ کا نام نہ لے، لیکن آ تو دوبارہ میرے دسترخوان پر کھانا کھا۔ یہ جو مہمان کو بلا کر اور ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کی عادت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوئی، کس میں؟ نبی کریم تو گوشت تھا پرندوں کا تو آپ کے سامنے آیا، تو چونکہ کھانا بڑا اچھا تھا اور ہر وقت ایسا کھانا نہیں میسر ہوتا دنیا میں، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ کوئی محبوب ترین بندہ وہ میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ آپ نے دعا فرمائی، اس دعا کے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کیا دیکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ ہم تو حضرت علی کے فضائل بیان کریں تو تم سے بھی زیادہ بیان کر دیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے حضرت عثمان غنی کی فضیلت، سنتے رہتے آپ حضرات، ایک واقعہ چلو ان کا بھی سن لیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کی عجیب سخاوت، اور یہ واقعہ تو میں جتنی مرتبہ بھی بیان کروں ہر بندے کا ایمان مومن ہو بشرط کہ اس کے دل میں سچا ایمان ہو۔ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت چل رہی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ فندق عثمان بن عفان اوپر لکھا ہوا ہے مدینے میں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی مدینے میں ایک کنواں اس کا تھا، مالک تھا، وہ پانی اس کا میٹھا تھا، مسلمانوں کو پانی دیتا تھا لیکن قیمت زیادہ لیتا تھا، کیونکہ یہودی بڑے کمینے اور خبیث قسم کے لوگ ہیں، ہر وقت ان کی دشمنی مسلمانوں سے جاری ساری ہے، آج تک جاری۔ ان سے بدلہ اگر لے سکتا ہے تو صرف اللہ لے سکتا ہے، اور اللہ نے فلسطینیوں کا بدلہ لیا ہے یا نہیں لیا؟ ذرا بتائیے۔ اور کمال کر دیا، وہی کھنڈرات جو غزہ میں ہم دیکھا کرتے تھے فلسطینیوں کے، وہی کھنڈرات، وہی خیمے جو ہم دیکھا کرتے تھے غزہ والے خیموں میں رہ رہے ہیں، وہی خیمے لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اتنی شہادتوں کے باوجود اپنا وطن نہیں چھوڑا، اور یہودی اپنا وطن چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، اپنی زمین کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، اور آج چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں یہودی، اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کی جائے یہ، اور ہم بے گھر ہو رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس وقت یاد نہ آیا کہ تم نے بچوں پہ کتنا ظلم کیا، تم نے عورتوں پہ کتنا ظلم کیا، تم نے کھنڈرات بنا دیے، تم نے ان کے ہسپتالوں پہ حملہ کیا، آج تمہارے فوجی ہسپتال پہ حملہ ہو چکا ہے۔ ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، اس کا نظارہ آج آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کو یہ کہتا ہے، جب مظلوم کہتا ہے اللہ میری مدد کر، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میں نے تیری بات سن لی ہے، تیری مدد میں ضرور کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد۔ آج دیکھ لو پورا نقشہ جو ہے وہی ہے، اللہ پاک نے بدلہ لے لیا، اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، پتہ نہیں آپ اور میں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا، کیا پوری دنیا میں یہودیت ختم، عیسائیت ختم، اور صرف پوری دنیا میں ایک ہی مذہب تمہیں نظر آئے گا۔ وہ کون سا مذہب؟ مذہب اسلام، صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت، اور ہمارا سچا مہدی جب تشریف لائے گا، ہمارا سچا مہدی غار میں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ پیدا ہوگا مدینے میں، اس کا ظہور ہوگا مکے میں، پھر وہ جہاد کرے گا، اس کا ظہور ہوگا، وہ خروج من الکہف و من الغار نہیں ہوگا، وہ غار سے نکلے گا نہیں۔ اس لیے سچے مہدی کی نشانیاں کچھ اور۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینے میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا۔ اب مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی، جس بیچارے مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہودی پانی نہیں دیتا، پیسوں کے ساتھ دیتا ہے، پیسے بھی زیادہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا۔ اس کی تفصیل الگ ہے، کیسے خریدا، اس کو کیسے قائل کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے آدھا خریدا یہ، اور آدھا خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن ہمارا ہوگا پانی کا،
ایک دن اے یہودی تیرا ہوگا۔ جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تو آپ تمام مسلمانوں کو کہتے آؤ پانی پی لو، جانوروں کو پلا لو اور اپنے برتن بھر لو، اور دوسرا دن یہودی کا ہوتا کوئی پانی لینے ہی نہ آتا کیونکہ پانی تو گھروں میں موجود ہوتا۔ کس دن رش ہو جاتا حضرت عثمان غنی کی باری، وہ یہودی خود آ کر منت کرنے لگا باقی بھی آدھا آپ خرید لیں، پورا خرید لیں، ہاں فلح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت نبی پاک نے کن کو دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا واقعہ سنیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو چنا تھا۔ اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا اور دل بھی اللہ نے دریا دیا تھا، دریا دل کے مالک لوگ تھے۔ ذرا سنیں، دور خلافت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور قحط پڑ گیا، قلت ہو گئی، کس کی؟ یہ گندم کی، اناج کی قلت ہو، تو لوگ آ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگے جی کھانے پینے کی اشیاء میں کمی آ گئی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی اللہ کے بھروسے پہ ایک بات کہہ دی، اور کیا فرمایا؟ ذرا کمال کی بات ہے، فرمایا تم سارے چلے جاؤ واپس، انشاءاللہ میرا رب شام تک اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یوں نہیں کہا ہم حل کر دیں گے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ہم حل کر دیں گے، فرق ہے نا، یہ فرق نہیں ہے۔ صدیق میں کبھی کوئی ایسی چیز کبھی نظر آئی ہے آپ کو ہم حل کر دیں گے؟ نہ، تم چلے جاؤ، شام تک میرا رب اس مسئلے کو، اس مشکل کو حل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ انتظار کرنے لگے کہ جناب خلیفہ رسول بلا فصل نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ شام تک، یہ پتہ نہیں مسئلہ حل کیسے ہوگا، سارے انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں ایسا تو نہیں تھا یہ کیسے حل ہوگا، اس کی صورت کیسے ہوگی، کیا شکل ہوگی، نہ کہہ دیا نا، بس بات ماننی ہے۔ ہوا یہ، شام ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 1000 اونٹ، اوپر گندم، اوپر باقی کھانے پینے کا سامان ملک کے شام سے خریدا ہوا یہ غلہ، یہ کہاں پہنچا؟ مدینے میں۔ آپ چونکہ تاجر تھے ماشاءاللہ، اتنے اونٹ 100 بھی نہیں، 200 بھی نہیں، 1000 اونٹوں پر غلہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر وہ یہاں مہیا کیا، اور وہ جب پہنچا، اللہ اکبر، 1000 اونٹ، بڑا غلہ تھا۔ وہ جب مدینے میں اترا تو اس کے بعد جو تاجر تھے حضرت عثمان غنی سے چھوٹے تاجر جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے جی غلہ ہم لینا چاہتے ہیں، آپ بیچیں، آپ نفع لیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں کو کہا، میں یہ بتاؤ کتنا نفع دو گے؟ بات چیت ہوتی ہے نا، تاجروں میں بات چیت ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے 1 درہم پر 1 درہم کا نفع، میرے خیال سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خریدا ہے 1 لاکھ کا تو آپ ہم سے 2 لاکھ لے لیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کوئی اور ہے تاجر جو ریٹ بڑھائے، جو نفع بڑھائے؟ ہاں جی، تو ایک نے کہا جی 1 درہم پر 2 درہم نفع، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ 3 لاکھ۔ فرمایا کوئی اور ہے جو بڑھا دے؟ تو ایک تاجر نے کہا جی میں بڑھا، غلہ مجھے دے۔ کہا کتنا دے گا نفع؟ کہا کہ میں 1 درہم پر 3 درہم دینا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ 4 درہم، پھر کہا کہ 5 درہم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ کا خریدا ہے تو 5 لاکھ نفع دوں گا، اور یہ غلہ آپ مجھے دیں، کسی اور کو نہ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کوئی تاجروں کے اس قافلے میں کوئی اور ہو جو اور میرا نفع بڑھائے؟ سب تاجروں نے کہا ہماری بس ہو گئی، اب ہم اس سے زیادہ آپ کو نفع 1 پر 5 کا نفع دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فرمایا چلے جاؤ، سب کے سب چلے جاؤ، میں سودا کر چکا ہوں، میں یہ مال بیچ چکا ہوں۔ فرمایا آپ کو کوئی اور مل گیا لینے والا؟ فرمایا ہاں میں معاملہ کر چکا ہوں۔ کہا کتنا نفع؟ آپ کو زیادہ نفع ملا ہے؟ کہا ہاں میں نے ایک خریدار ہے اس سے میں معاملہ کر چکا ہوں۔ کہا کتنا ملا؟ کہا 1 کا 10 ملا ہے۔ اللہ اکبر، 1 کا 1 نیکی کرو تو کم سے کم 10 گنا ثواب ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے گا کم سے کم اللہ اس کو کم سے کم 10 گنا ثواب دے گا۔ فرمایا ایک تاجر نے مجھ سے خرید لیا ہے، ہاں میں معاملہ کر چکا ہوں،
وہ سارے تاجر حیران ہو گئے کہ مدینے میں اتنا بڑا اور کون سا تاجر ہے جو 1 پر 10 کا نفع دے دے، وہ کون ہے؟ تو پوچھنے لگے جی اگر مناسب سمجھے تو اس کا نام بھی بتا دیں۔ فرمایا نام اس کا ہے رب العالمین، میں اپنے رب کو بیچ چکا ہوں۔ سارا غلہ مدینے کے فقراء کو اور مساکین کو اور اہل مدینہ کو جس جس کو ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی کی طرف سے اعلان ہوا آؤ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی اشیاء جو بھی ضرورت کی ہیں آؤ میرے غلے سے لے کر چلے جاؤ۔ کسی نے گندم اٹھا لی، کسی نے پنیر اٹھایا، کسی نے زیتون اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس کو پورا 1000 اونٹ کا سامان پورا مدینے میں تقسیم کرنا ہے، میں نے اس کا 1 رتی 1 پائی بھی میں نے اپنے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ میں جس تاجر سے معاملہ کر چکا ہوں میں نے سارا ہی بانٹ دینا ہے، میں نے سارا ہی تقسیم کر دینا ہے۔ یہ تھے سیدنا عثمان غنی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سچ کہا نا، کیا کہا تھا کہ تم چلے جاؤ اور شام تک اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ اتنا تعلق نصیب فرمائے جتنا ابو بکر کا تعلق تھا، جتنا عثمان غنی کا تعلق تھا۔ جی یہ نہیں ہے آج کوئی خرچ کر نہیں سکتا، خرچ کرنے والے کر سکتے ہیں لیکن کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دل نہیں ہے جو دل اللہ نے عثمان غنی کو دیا تھا، وہ عبد الرحمن بن عوف کو دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم سب کو ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔